السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ تذکرۃ الاولیاء کی آج کی سیریز میں ہم ذکر خیر کر رہے ہیں سلطان الاساتذہ ماہر علم و فن بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبد منان اعظمی علیہ رحمت رضوان کا۔ حضرت علامہ مفتی عبد منان اعظمی علیہ رحمت رضوان کا نام اسم گرامی عبد المنان اور لقب بحرالعلوم، اور آپ کے والد کا نام عبد الغنی مرحوم ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان اعظمی مبارکپور علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 7 ربیع الثانی 1367 ہجری بروز دوشنبہ محلہ پورا رانی قصبہ مبارکپور ضلع اعظمگڑھ کے ایک دینی گھرانے میں ہوئی۔ پرائمری سے درس نظامی تک آپ دارالعلوم اشرفیہ میں علم حاصل کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار فضیلت سے سرفراز کیے گئے۔ فراغت کے بعد آپ مدرسہ ضیاء الاسلام گورکھپور میں صدر مدرس کے عہدے پر تقرر ہوئے اور وہیں سے آپ نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام الضیاء رکھا۔ 1 سال بعد مدرسہ ضیاء الاسلام سے استعفیٰ دے کر کچھ دنوں دارالعلوم اشرفیہ مبارکپور میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد گھر ہی پر مقیم رہے۔ کچھ عرصے بعد آپ مدرسہ انوار العلوم تلسی پور ضلع بلرام پور تشریف لے گئے۔ وہاں تقریباً 7 سال تک تدریسی فرائض انجام دیے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں کی اصرار پر اور سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے حکم پر دوبارہ دارالعلوم اشرفیہ مبارکپور تشریف لے آئے۔ آپ کو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کی بھی ذمہ داری سونپ دی گئی، جسے آپ نے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دی۔ تقریباً 9 سال تک آپ نے اس ذمہ داری کو حسن و خوبصورتی کے ساتھ نبھایا اور ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے۔ اس طرح آپ نے اپنی فقاہت اور فتویٰ نویسی کا عمدہ ثبوت پیش کیا۔ 1396 میں آپ دارالعلوم اشرفیہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور ایک سے بڑھ کر ایک لائق اور فائق تلامذہ پیدا کیے۔ آپ کے تلامذہ میں بہت سے علماء اپنے نام کے ساتھ مصباحی اور منانی بھی لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تا دم آخر دارالعلوم شمس العلوم کھوسی ضلع مو میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور درس و تدریس نیز افتاء کا مقدس فریضہ بھی انجام دینے لگے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں جلالۃ العلم حضرت حافظ ملت علیہ رحمت رضوان مولانا شمس الحق صاحب، مولانا ظفر علی نعمانی بلیاوی، مولانا قاری محمد عثمان صاحب گھوسوی اور حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب امجدی اور حضرت حافظ عبدالرؤوف بلیاوی، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ رضوی ازہری، شہزادہ اصول صدر الشریعہ وغیرہ جیسے جید اور ماہر علم و فن اساتذہ کرام شمار کیے جاتے ہیں۔ بحرالعلوم حضرت مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ نے نہ صرف اپنے شاگردوں کو پیدا کیے بلکہ اپنی معنوی اولاد کتب کی بھی ایک لمبی قطار اہل علم کے درمیان چھوڑ گئے، جن میں جوابات حاضر و ناظر، فتاوی بحرالعلوم، مسئلہ آمین بالجہر، مضامین بحرالعلوم، مختار الاحادیث، ندائے یا رسول اللہ، محمد مثل الکامل، قبر کی اونچائی اور انوکھی لڑائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے فتاوی رضویہ کی جلدوں کی تدفین فرمائی۔ نیز اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی عربی تصنیف شمائم العنبر کا اردو ترجمہ بھی کیا اور بھی بہت سارے مضامین و مقالات بھی لکھے ہیں جو مختلف رسائل اور اخبارات وغیرہ میں چھپتے رہے ہیں۔ آپ کے اعتراف خدمات میں کئی ایوارڈ سے نوازے گئے، جن میں سے سب سے اہم رضا اکیڈمی کی جانب سے 20,000 روپے اور ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جامعہ فیض العلوم جمشید پور، جامعہ سمدیہ اور دہلی کے ایک عظیم الشان صوفی کانفرنس سے نوری ایوارڈ، امام احمد رضا سوسائٹی کی طرف سے امام احمد رضا نیشنل ایوارڈ، اس کے علاوہ کئی ایوارڈ آپ کے خدمات کے اعتراف میں پیش کیے گئے۔ آپ کا سب سے بڑا ایوارڈ یہ تھا
کہ خانقاہ برکاتیہ ماہرہ شریف کی جانب سے آپ کی وسیع دینی اور علمی فقہی فکری خدمات کے اعتراف میں چاندی سے تولا گیا۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں مولانا عبداللہ خان عزیزی، مولانا یاسین اختر مصباحی، حضرت علامہ عبد المبین نعمانی، حضرت مولانا بدر القادری، حضرت علامہ محمد حنیف خان بریلوی، سراج الفقہا، محقق مسائل جدیدہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین رضوی، مولانا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم، حضرت مولانا نصیر الدین پلاموی، حضرت مولانا اسلم صاحب گورکھپوری، شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی اور مولانا اسرار رحمت، حضرت ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی وغیرہ جیسے جید اور صاحبان جبہ و دستار علم و فضل کے ہمالا نظر آتے ہیں۔ آپ نے حرمین شریف کی زیارت کے لیے 3 اسفار کیے۔ حضرت علامہ عبد المنان اعظمی علیہ رحمت رضوان کو جلالۃ العلم حضرت حافظ ملت سے بیعت تھی اور سرکار امین ملت حضور سید امین میاں برکاتی مار روی سے شرف خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ یہ مہتاب علم و فن محرم الحرام کی 15 تاریخ کو مطابق 29 نومبر 2012 شب جمعہ اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف کوچ فرما گیا۔ آپ کی نماز جنازہ میں ملک و بیرون ملک اور قرب و جوار کے لوگوں سے جامعہ اشرفیہ مبارکپور کا وسیع و عریض میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے مولانا شکیب ارسلان نے پڑھائی۔ مولانا شکیب ارسلان صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی مزار مبارک محلہ پورا خضر بڑی ارجنٹی اسلامیہ اسپتال کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔